چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الصلاة اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں اور وشیعت بھی کرتے ہیں، بخیر آغلے بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پڑھ لیجئے اور دہرا لیجئے۔ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھیں گے دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ التکویر کی آیت نمبر 13، 14، 15، 16 یعنی ہم نے 4 آیتیں پڑھنی ہیں۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ان 4 آیتوں کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اچھے انداز سے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، وَإِذَا الجنة أزلفت، وَإِذَا الْجَنَّةُ وَإِذَا الجنة أُزْلِفَتْ، أزلفت، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ وَإِذَا الجنة أزلفت۔ واو کی ادائیگی ہوتی ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، یہ بار بار سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ اور یہ الف نہیں حمزہ ہے، یہ بھی یاد ہو جانا چاہیے۔ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، یا جزم آ جائے، چھوٹی سی دال ہوتی ہے نا، وہ آ جائے، تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ذال کو لام سے ملانا ہے، ذال کا مخرج بھی بار بار بتاتے ہیں، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرون کی ناک سے، سا ذال ضو، اور لام کو ہلانا نہیں، ذال کو لام سے ملانا ہے۔ اور جنت، نون مشدد، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا ہوتا ہے غنہ۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ، تا پر پیش ہے، حمزہ پر بھی پیش ہے، پر اس تا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے اور حمزہ کو زا سے ملائیں، اُزْلِفَت۔ تو یہاں پر جو ہے حمزہ کو زا سے ملانا ہے، زا کو سیٹی سے ادا کریں گے، اُزْلِفَت، آخر میں فت آواز آتی ہے، تا
تا شدیدہ میں موسیٰ حروف میں سے، سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے، پستی اور نرمی سے سانس جاری رہتا ہے، تو آواز آتی ہے ازلفت. أزلفت گڈ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. وإذا الجنة أزلفت گڈ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. علمت نفس ما أحضرت مد کو کھینچنا ہے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. علمت نفس ما أحضرت گڈ. علیمت عین کی ادائیگی، عین پر زبر ہے، عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، زبر زیر پیش کہیں پر بھی آ جائے، حرکات ہوتی ہیں، بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. علیمت یہاں پر بھی شدیدہ میں مصارف تا ہے. اور نفسم، فا کو ہلانا نہیں، بعض بچے بڑے ہلا دیتے ہیں، نفسم کیا پڑھتے ہیں؟ نفسم. غلط. نفسم کیا پڑھیں گے؟ نفس گڈ. اور تنوین کے بعد آ گیا ہے میم. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف ارملون یا را میم لام واو نون 6 حروف، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. ادغام کی معنی ملانا. لام اور را ہے تو ادغام بلا غنہ، بغیر غننے کے ادغام ہوگا. یا واو میم نون آئے ادغام مع الغنہ ہوگا، غننے کے ساتھ ادغام ہوگا. تو یہاں بھی تنوین ہے، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، تنوین کے بعد آ گیا میم تو ادغام ہوگا مع الغنہ. کیا ہوگا؟ ایک الف کا غنہ کریں گے. اور ما، دیکھیں مد نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نظر آ رہی ہے نا؟ یہ مد ہے مد منفصل. کون سی مد ہے؟ جی ہاں مد منفصل، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. ما الگ کلمہ ہے، احضرت یہ الگ کلمہ ہے. جب 2 کلمے ہو جائیں کہ جب کبھی حرف مدہ الگ کلمے میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو اس کو کہتے ہیں مد منفصل. یعنی منفصل سے ہی نام سے ہی پتہ چلا ہے منفصل، جدا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حرف مدہ سے جدا ہوتی ہے، کلمے کے دوسرے حصے میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو مد منفصل کہتے ہیں. اور اس کو بھی 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں. احضرت، حمزہ کو ہا سے ملانا ہے، حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے، ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے، اور ضاد کو رکھنا ہے پر. ضاد ادا ہوتا ہے زبان کے بغلی کنارے سے. زبان کا بغلی کنارہ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے ضاد، اس لیے اس کو کہتے ہیں حرف حافیہ. کیا کہتے ہیں؟ حرف حافیہ. حروف نہیں، حرف ایک ہے، حرف ہے نا، حرف حافیہ. کیا کہتے ہیں؟ حرف حافیہ. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. اور یہ زبان کے بغلی کنارے سے ادا ہوتا ہے. را کو تا سے ملانا ہے، را پر زبر ہے، را کو پر رکھنا ہے. پھر پڑھ لیتے ہیں علمت نفس ما احضرت. علمت نفس ما أحضرت. گڈ، زبردست زبردست. فلا اقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. غنہ پورا کرنا ہے، مد بھی پوری کرنی ہے. فلا اقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. گڈ. فلا بھی مد ہے، فا کو ادا کریں گے اوپر والے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے ادا لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. فا یاد رکھنا ہے. اور لام الف زبر لا، دیکھیں پھر حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے جیسے یہاں تھا، تو یہ ہے مد منفصل. کون سی مد ہے؟ مد منفصل. جی ہاں. اقسم، حمزہ کو قاف سے ملانا ہے اور قاف کو ہلانا ہے. قاف کو ہلانا ہے. جی ہاں، قلقلہ ہوگا. قلقلہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہلتا ہے، آواز لوٹ کر آتی ہے، جنبش ہوتی ہے. جنبش معنی ہلنا، حرکت ہونا. تو آواز آتی ہے اقسم. کیا؟ فلا اقسم فلا أقسم بالخنس. بالخنس. با کو لام سے ملانا ہے مگر لام کو ہلانا نہیں ہے. خنس، خا ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے. شاہ جی کیا ہو گیا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوتا ہے اور غین ادا ہوتا ہے. حلق کے درمیان والے حصے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ عین اور ہا. حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا. یاد رکھنا ہے، غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو غنہ بھی کرنا ہے. نون پر تشدید ہے، نون مشدد، ایک الف کا غنہ. فلا اقسم بالخنس. فلا
گڈ، یہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. الجوار الکنس. الجوار الكنس. الجوار الکنس. الجوار الكنس. منیب بھائی کہیں اور توجہ ہے، منیب بھائی توجہ ادھر رکھنی ہے، میری طرف توجہ رکھنی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے. الجوار الکنس. الجوار الكنس. گڈ. اب دونوں آیتیں ملا کے پڑھیں گے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. آگے پیچھے ہو گئے، چلیں ابھی اس کے قواعد آپ کو سمجھاتے ہیں. الجوار الکنس، اچھا دیکھیں ملا کے پڑھ رہے ہیں تو بالخنسل ہے نا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. مگر جب یہاں پر وقف کرتے ہیں تو آگے سے جب پڑھیں گے آپ دیکھیں الف لام داخل ہوا تو اس کو کیا کریں گے، زبر دیں گے. الف لام داخل ہو جائے نا، اب اس کو حمزہ کو، اس الف کو، یہ حمزہ بن جائے گا تو اس الف کو زبر دیں گے اور زیر اور پیش کبھی بھی نہیں دیں گے. یاد رکھنا ہے کہ الف لام داخل، الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اب یہ جو ہے الف لام داخل ہوتے ہی اس حمزہ کو، اس الف کو زبر دے کے پڑھیں گے، زیر اور پیش کبھی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے الجوارل. کیا پڑھیں گے؟ الجوارل. گڈ. لام کو ہلانا نہیں ہے. جوارل میں جیم ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے جیم ادا ہوتا ہے. جیم شین یا، یاد رکھنا ہے. واو الف زبر وا، الف مدہ ایک الف کھینچیں گے، را کے نیچے زیر را باریک، را کو لام سے ملانا ہے مگر لام کو ہلانا نہیں ہے. اچھا کاف کو ہم نے باریک رکھنا ہے. دیکھیں کاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے. اور نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے. الجوار الکنس، تو سین کی آواز آگے نس سیٹی کے ساتھ. الجوار الکنس. الجوار الكنس. گڈ، زبردست. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورہ تکویر کی 4 آیتیں پڑھی ہیں. آیت نمبر 13 سے لے کر 16 تک، 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں آپ نے توجہ کے ساتھ سنی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، سیکھی ہوں گی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھتا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے، سننا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کس انداز سے ہمیں سنانے جا رہے ہیں اور پڑھ کے بھی سنائیں گے حضر میں، ترتیل میں، اور ساتھ ساتھ یہ قواعد بھی بتائیں گے. جی ہاں، ان کے درمیان ہوتا ہے مقابلہ. اگر کوئی بچے نئے نئے ہیں تو وہ آج دیکھیں گے، مزہ آئے گا بہت. جو پرانے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. ٹیم اے تیار ہے؟ آواز ہے ماشاءاللہ. ٹیم بی تیار ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں مقابلہ ہے سخت. ٹیم اے سے پہلا سوال ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ، ایزی سوال ہے. انس بھائی کو مائک دیجیے گا. جنت میں کون سا قاعدہ ہے؟ جنت کوئی نہیں بتائے گا، انس بھائی بتائیں گے. نون پر کیا ہے؟ جلدی بتائیے انس بھائی. غنہ. غنہ. ایک الف کا، 2 الف کا؟ ایک الف کا. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، انس بھائی نے 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے. اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے اور ہوگا سبھی بھائی سے. سبھی بھائی کو مائک دیجیے گا. سبھی بھائی، مشکل سوال یا ایزی سوال؟ آپ یہ بتائیں وَإِذَا الْجَنَّةُ میں جو یہ الف ہے، یہ الف ہے یا کیا ہے؟ یہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ مائک میں بولیں، یا تو جواب صحیح ہو جائے گا. حمزہ. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. آخری وقت میں سوچ سوچ کے الف حمزہ، الف حمزہ، الف حمزہ،
اور آخر میں حمزہ بول دیا اور جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. خوشی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ خوشی ہوئی ہے بھائی, خوشی ہوئی ہے, مسکرا رہے ہیں. چلیں 10 پوائنٹ آپ نے اپنی ٹیم کو دلا دیے. اگلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے, جلدی بتائیے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, زا کا مخرج کیا ہے؟ جلدی بتائیے. زا. منیب بھائی ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھ گئے. دیجیے گا منیب بھائی کو مائک. زبان کا سرا اور اوپر اور نیچے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اوپر کے 2 دانت. مصطفیٰ رضا کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا سرا نہیں, نوک. اور جواب مصطفیٰ رضا نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. منیب بھائی غلطی ہوگی, میں سوچ لیں, اس لیے آپ کو کہا تھا سوچ لیں. آپ نے زبان کا سرا کہا, اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے, تو درست کہا, مگر زبان کا سرا نہیں, نوک زبان. اگلا سوال آپ نے 10 پوائنٹ حاصل کروا دیے اپنی ٹیم کو, اور آپ کے ہو گئے 20 پوائنٹ. ٹیم اے کے ہیں کتنے؟ 10 پوائنٹ. اگلا سوال بھی آپ سے ہے, بتائیے. علمت نفسم, کون سا قاعدہ نفسم میں؟ یہ پوچھیں گے ہم کس سے؟ عثمان بھائی بتانا چاہیں گے؟ نہیں آ رہا. حسین میں آ رہا ہے. چلیں ہمارے حسین بھائی کو مائک دیجیے گا, مائک دیجیے گا حسین بھائی. ادغام مع غنہ. اللہ, سوچ لیں. سوچ لیا. کیوں ہو رہا ہے یہاں ادغام مع الغنہ؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد عرف یرملون میں سے میم آ رہا ہے. جواب بالکل درست دے دیا, سبحان اللہ. اور اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے حسین بھائی نے. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 30 پوائنٹ. ٹیم بی کے پچھلے پروگرام میں بھی ٹیم بی جیت گئی تھی, اور اب ٹیم اے پیچھے جا رہی ہے. ابھی مقابلہ تھوڑا سا سخت ہو گیا ہے. ادھر ہے 10 پوائنٹ, ادھر ہے 30 پوائنٹ. اگلا سوال, آخری سوال آپ سے, جلدی بتائیے. علمت نفسم ما, ما کی مدح کون سی؟ ایزی سوال ہے, ایزی, بالکل بالکل ایزی, یہ نہیں پوچھتے. احضرت میں ضاد کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ضاد کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا ٹیم اے سے؟ جلدی منیب بھائی. سید عفان کو مائک دیجیے گا. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے بچے, یاد رکھیں, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے. سوچ لیں شاہ صاحب. جی. سید عفان نے کہا زبان کا بغلی کنارہ, اوپر کی داڑھوں کی جڑ. اگر مصطفیٰ رضا نے جواب درست دے دیا تو 10 پوائنٹ ہو سکتے ہیں, ورنہ سوچ لیں, یا تو ادھر درست ہوگا یا آپ کا درست ہوگا. بتائیے. زبان کی کروٹ اور دونوں داڑھوں, نہیں, زبان کی کروٹ اور جلدی, آپ نے مائک لیا تھا. دونوں داڑھوں کی جڑ سے. دونوں داڑھوں کی جڑ کون سی؟ دونوں داڑھوں کی کتنی داڑھیں؟ دانتوں کی نہیں. اللہ, ادھر بتا چکے ہیں زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ, اور یہ آپ کے 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں, مگر یہاں سے بھی غلطی ہونے کی وجہ سے 10 پوائنٹ اور آپ کے مائنس ہو جائیں گے, ادھر چلے جائیں گے پوائنٹ. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 30 پوائنٹ ہو گئے ان کے. سبحان اللہ. جواب درست ہو چکا ہے ان کا. اللہ, اور 10 پوائنٹ ادھر سے چلے گئے ادھر, اور آپ کے ہو گئے کتنے؟ 30 میں سے 20 ادھر ہو گئے کتنے؟ 30. اور مگر آخری سوال انہی سے ہوگا. چلے یہاں, ان کا جواب درست تھا. مصطفیٰ رضا آپ بتانا چاہ رہے زبان کا بغلی کنارہ تھا, آپ نے کروٹ بتائی, یہ بھی صحیح ہے, مگر آگے آپ صحیح نہیں بتا پا رہے. تو ادھر ہو چکے ہیں ٹیم اے کے 30 پوائنٹ, اور اگلا سوال, آخری سوال ٹیم بی آپ سے ہے. جلدی بتائیے. فلا اقسم, اوقو, کون سا قاعدہ؟ اوقو. یہ پوچھیں گے ہم عثمان بھائی سے. عثمان بھائی بتائیں گے اوقو. اس میں بتائیں مائک میں. حروف قلقلہ کا قاعدہ اور قلقلہ, حروف قلقلہ کا یا قلقلہ کا قاعدہ؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ تو قاف ہے, یا قلقلہ کا قاعدہ؟ قلقلہ کا قاعدہ. قلقلہ, قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ ابھی بتائے تھے. جیم سے بھی آتا ہے, ہا سے بھی آتا ہے. جیم نون با شین, کیا بنا؟ جیم نون با شین. جنبش یا حرکت ہونا کیا کہتے ہیں؟ جنبش یا حرکت ہونا. آدھا جواب دیا ہے, اس لیے
इनको 5 पॉइंट दिए जाएंगे। इधर हो गए 25 पॉइंट और इधर हो गए 30 पॉइंट और आज का मुकाबला टीम ए 5 पॉइंट की लीड से जीत चुकी है। अल्लाह। चले अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। इंशाल्लाह हमारे साथ हुसैन भाई हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त। वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। अहदरत दौद को मोटा रखना। अहदरत अहदरत। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। अलिमत 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 नफ्सुम मा अहदरत। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। फला उक़सिमु बिल खुन्नस। फला उक़सिमु बिल खुन्नस। क़ाफ मोटा रखना है। फला उक़सिमु बिल खुन्नस। फला उक़सिमु बिल खुन्नस। अल जवारिल कुन्नस। अल जवारिल कुन्नस। फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश। और थोड़ा कोशिश किया करें हमज़ा की अदायगी क्लियर हो और कलकला और अच्छे अंदाज से वाज़े हो। जो हरूफ होते हैं ना, हरूफ को जितना परफेक्ट पढ़ेंगे ना, खूबसूरत नहीं देंगे तो इंशाल्लाह वो और अच्छे हो जाएंगे। उनकी सिफ़ात का ख़ास ख्याल रखते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक और बरकतें अता फरमाए। अब इंशाल्लाह मुनीबुर रहमान भाई हमारे साथ तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त। वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस। वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। वइज़ल जन्नतु उज़लिफ़त। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की। उज़लिफ़त ज़ा को मुनीबुर रहमान भाई हिलाना नहीं है,
ازلفت غلط ہو جائے گا. اور جب آپ ما احضرت ضاد کو تھوڑا اور پر کر کے پڑھائیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. دونوں غلطیاں ریپیٹ ہوئی ہیں, آپ نے پریکٹس کرنی ہے خوب. ٹھیک ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلند آواز سے. سبحان اللہ. ہمارے حسین بھائی نے حدر میں آج پڑھا اور ہمارے منیب الرحمان بھائی نے ترتیل کے ساتھ پڑھا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم کا ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول شرف قبولیت عطا فرمائے سے, اور اس کے ذریعے سے قرآن پاک کے صدقے سے اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا